وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ آخری کلام کیا مطلب؟ ویسے تو الحمدللہ مومن مسلمان ساری زندگی کلمہ پڑھتا ہے، مگر یہاں اشارہ اس کی حالت نزا کی طرف ہے، جان کنی کے وقت کی طرف ہے کہ اللہ اس کو زندگی کے آخری سانسوں میں اگر کلمہ نصیب فرمائے، کلمہ اس کا مقدر ہو جائے، اس کو توفیق نصیب ہو جائے، وہ زندگی کے آخری سانس میں کلمہ پڑھے تو وہ اس کے ایمان پر خاتمے کی نشانی ہوگا اور اس کی بخشش و مغفرت کی علامت ہوگا۔ یعنی اس کو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے حال پر کرم فرمایا ہے، اس کی مغفرت و بخشش ہو چکی ہے۔ اور یہاں اسی ضمن میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ہوتے ہوئے تمہارا کوئی مومن مسلمان فوت ہو رہا ہو، اس پر نزا کی کیفیت ہو، تو آپ بھی اس کو کلمے کی طرف رغبت دلا سکتے ہیں، جسے تلقین کہا گیا ہے۔ مگر اس تلقین کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اسے امرن کہیں، بائی آرڈر کہیں کہ کلمہ پڑھ، بلکہ تلقین کا بہترین انداز یہ ہے کہ آپ اس کے کانوں کے قریب ہو کر بآواز بلند کلمہ شریف کا ذکر کریں، کلمہ پڑھیں، تاکہ اس کا دماغ اور دل از خود کلمے کی طرف مائل ہو جائے اور اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ یہ تلقین کا خوبصورت اور بہترین انداز ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی نظر سے گزرا ہے، فرمایا گیا کہ جب تم سو رہے ہو، سونے کا ارادہ کرو، سونے لگو تو کلمہ شریف پڑھ کے سو جاؤ۔ مطلب کیا؟ سونے سے پہلے بھی آپ کا اس رات کا آخری کلام وہ کلمہ طیب ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اسی رات عالم نیند میں تمہارے موت مقدر ہو گئی تو اللہ کے کرم سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہارا آخری کلام کلمہ شمار ہو جائے گا، جو ذریعہ نجات و مغفرت بن جائے گا۔ اور بعض روایات میں یہاں تک ملا کہ جس کا اول کلام کلمہ طیب ہوگا، جس کا اول کلام یعنی پہلا کلام کلمہ ہوگا، اس کے گناہوں کی بھی معافی ہوگی۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، بچہ جب چھوٹا بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کی زبان کلمہ طیب سے کھلواؤ۔ آج ہم فخر کیا کرتے ہیں کہ بچے کو شروع سے ہی کہتے ہیں بائے بائے، ٹاٹا، گڈ مارننگ، پاپا مما، ڈیڈ سے آغاز کرواتے ہوئے ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، جبکہ صوفیاء کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں جب بچہ آپ کا زبان کھولنے کے قریب پہنچے تو تم کوشش کرو تمہارا بچہ کلمہ طیب سے اپنی زبان کھولے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی، مسلمانوں کی کئی گروہ ہوں گے، مسلمانوں کے کئی گروہ ہوں گے وہ سارے مسلمان، سارے مومن، مگر ان کے گروہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ایک مومنین اور مسلمین کا وہ گروہ ہوگا جو ماں باپ کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں،
اور ایک مومنین کا اور مسلمانوں کا وہ گروہ ہوگا جو حالت غریبی میں اور حالت تنگی میں بھی خیرات کرنا پسند کریں گے۔ اللہ ان کو بھی سخیوں کا نام دے گا، یعنی ایک مسلمانوں کا گروہ سخیوں کا ہوگا، ان کی آمدن قلیل ہوگی مگر وہ خیرات کریں گے، تنگ آمدنی میں بھی تھوڑی آمدن میں بھی اللہ ان کو بھی سخیوں میں شمار کرے گا۔ ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جائے گا نا بھئی سخی تو میاں وہی ہے جو ہر جگہ پہ بحریہ دسترخوان لگائے اور کروڑوں خرچ کرے، بھائی وہ بھی اللہ قبول کرے ہوگا، مگر کوئی غریب ہے، اس کی آمدن تھوڑی ہے، محدود ہے، مگر وہ اپنا پیٹ کاٹ کر یا بچوں کے پیٹ کاٹ کر کچھ غربا میں بانٹتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ بھی سخیوں میں شمار ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا ایک گروہ یہ بھی ہوگا۔ دوسرا فرمایا ایک مسلمانوں کا وہ گروہ ہوگا جو مجبوروں کی، مظلوموں کی، مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی معاونت کرنا اس کو پسند کرتے ہیں اور کرتے ہیں عملاً، تو ایک یہ گروہ ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کا ایک گروہ وہ ہوگا جو پھنسے ہوئے لوگوں کو، مقروض لوگوں کو قرضوں سے نجات دلائے گا۔ سرکار نے فرمایا ایک گروہ مسلمان مومن عورتوں کا ہوگا، وہ کون عورتیں ہوں گی؟ فرمایا وہ ہوں گی جو ہمہ وقت اپنے خامد کی خوشنودی کے حصول میں لگی رہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح میرا شوہر مجھ پر راضی ہو جائے، تو ان کا الگ گروہ ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا جو کثرت سے کلمہ طیب کا ورد کرنے والے ہوگی، یعنی 24 گھنٹے ہی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ان کی زبان کلمہ طیب سے تر رہے گی، اس ذکر سے وہ اپنے دلوں کو آباد رکھیں گے۔ اور جو یہ لوگ ہوں گے آخری گروہ والے، ان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب یہ پل صراط سے گزریں گے، پل صراط سے جب یہ گزریں گے تو اللہ رب العزت ہر وقت اپنی زبان کلمے سے تر رکھنے والوں پر یہ کرم فرمائے گا کہ اللہ ان کو نور کے 2 پر عطا فرمائے گا۔ نور کے اللہ ان کو، کلمے والوں کو 2 پر عطا فرمائے گا، وہ ان نوری پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے، فلائی کرتے ہوئے، اڑتے ہوئے پل صراط سے گزر جائیں گے اور کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ تو دعا ہے اللہ کریم ہم کو کثرت کے ساتھ کلمہ طیب کے ورد سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔